احسان سے مذاہب اربع بیان کرے۔ دیکھو جواب، فقہائے اربع کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر زانی محسن شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اگر وہ غیر محسن ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اس لیے احسان کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اصل میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا نا کہ ایک محسن ہوتا ہے اور ایک غیر محسن ہوتا ہے۔ محسن کا مطلب ہے شادی شدہ اور غیر محسن کا مطلب ہے غیر شادی شدہ۔ اب یہ تو اتفاق تھا نا کہ مسئلہ تھا کہ اگر شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو شرائط ہم نے اوپر بیان کی وہ بھی موجود ہو تو پھر اس کو کیا ہوگا، اس کو سنگسار یعنی رجم کیا جائے گا پتھر مار کے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو یعنی غیر محسن ہو تو پھر اس کو کوڑے لے جائیں گے جو کہ 100 کوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ احسان کا معنی کیا ہے، کہ احسان کا معنی سمجھ لیا جانا چاہیے نا کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ احسان کا معنی یہ ہے کہ سید محمد مرتضیٰ زبید حنفی لکھتے ہیں احسان کا اصل میں معنی ہے منع کرنا۔ کیا کرنا؟ منع کرنا۔ عورت اسلام، پاک دامنی، حریت یعنی آزادی اور نکاح سے محسنہ ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہے وہ اسلام لے آئی، وہ پاک دامن ہے، وہ آزاد بھی ہے اور وہ نکاح میں بھی ہے تو وہ محسنہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ محسنہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور جوہری نے ثعلب سے نقل کیا ہے، یہ ایک عالم ہے، کہ ہر پاک دامن عورت محسنہ ہے اور ہر شادی شدہ عورت محسنہ ہے۔ حاملہ عورت کو بھی محسنہ کہتے ہیں کیونکہ حمل نے اس کو دخول سے ممنوع کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جماع وغیرہ یہ کرنے سے، صحیح ہے۔ مرد جب شادی شدہ ہو تو محسن ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فیضا احسنہ فإن أتین بفاحشہ کی تفسیر میں کہا باندی کا احسان اس کا مسلمان ہونا، یعنی باندی کو ہم کیا کہیں، جو لونڈیاں نہیں ہوتی، اس کا احسان ہونا کیا ہے، ان کا محسن ہونا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کا محسن ہونا جو ہے نا وہ ان کا مسلمان ہونا ہے۔ ایک باندی ہے وہ مسلمان ہے تو بس ہاں جی وہ محسن بھی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ باندی کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے، اور ابن عباس فرماتے کہ نہیں، باندی تب محسن شمار ہوگی جبکہ وہ کیا ہوگی، وہ شادی شدہ ہوگی۔ اور زجاج یہ بھی ایک امام ہے، اس نے کہا کہ محسنین غیر مصافحین جو کہ قرآن میں آیت ہے کی تفسیر میں کہا مرد کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے، کہ مرد کو ہم محسن کہیں گے مطلب کہ وہ شادی شدہ ہے، اور پاک دامن اور پاک دامن یعنی غیر زانی ہونا ہے، یعنی کہ وہ پاک دامن ہوگا اور زانی نہیں ہوگا تو اس کو محسن کہیں گے۔ اور فرج کا احسان زنا سے رکنا ہے، یعنی انسان کی جو شرمگاہ ہوتی ہے نا ان کو زنا سے رکنا، یعنی بچنا تاکہ زنا سرزد نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسن کہا جاتا ہے، احسان اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور احسنت فرجہا کا معنی، یعنی جو قرآن کی آیت ہے نا احسنت فرجہا کا معنی پاک دامن رہنا اور زنا سے باز رہنا ہے، یہی اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور والمحصنات من النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے، جو کہ والمحصنات من النساء یہ جو قرآن کی آیت ہے تو اس سے مراد کون سی عورت مراد ہے؟ وہ عورت مراد ہے شادی شدہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ احسان میں سے مذاہب اربع بیان کرے، یعنی جو ہم نے ابھی احسان کا معنی بتا دیا کہ احسان کا معنی ہے، کسی معنی کیا ہے کہ منع کرنا ہے، اور اس طرح کس نکاح کے شادی شدہ ہونا ہے، اور مطلب کہ زنا سے پاک ہونا ہے، تو مطلب اس کا یہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیچے کیا عقل بلوغ حریت، اسلام، نکاح صحیح، خاوند اور بیوی دونوں کا ان صفات پر ہونا، نکاح صحیح کے بعد خاوند کا بیوی سے وطی کرنا، لہذا بچہ مجنون، غلام، کافر، نکاح فاسد، عدم وجہ زوجین کے ان صفات پر نہ ہونے سے احسان ثابت نہیں ہوگا۔ احسان ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا جی، کہاں صفحہ ہے نہیں اگلا؟ بس وہ تو تھوڑا اگلے سے تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے مرد ہو عورت ہو ان کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے، کہ وہ عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اور نکاح صحیح ہوا ہو، یعنی جس طرح عام نکاح ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 شرط یہ ہے کہ خاون اور بیوی دونوں کا ان صفات پر ہونا، یعنی کہ مطلب خاون اور بیوی عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، حریت بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یہ ساری صفات ان میں اگر موجود ہونا چاہیے۔ اور نمبر 7 یہ کہ نکاح صحیح کے بعد خاون کا ٹھیک ہے کہ نکاح کا صحیح نکاح خاون کا بیوی کے ساتھ وطی کرنا، یعنی کہ مطلب جب ان صفات کے ساتھ ہو جو میں نے اوپر ابھی بیان کر دی، پھر اس کے بعد بیوی اور خاون آپس میں کیا کرے؟ وہ وطی کرے۔ لہٰذا اس شرائط کی بنا پر جو اچھا
یعنی بچہ اگر ہوا تو ٹھیک ہے وہ تو بچہ ہے، مجنون ہے مطلب پاگل ہوا، غلام ہوا، کافر ہوا، نکاح فاسد جس میں اصلی نکاح کی شرائط نہ ہو، عدم وطی اگر وطی بھی نہ کیا گیا ہو، اور زین کی ان صفات پر اگر نہ ہو تو پھر اس پر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں احسان ثابت نہیں ہوگا. احسان ثابت نہیں ہوگا، اس کو محسنات نہیں کہا جا سکتا. سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا سر. اور اگلی